الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء والعظمة والكبرياء خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى شفيعنا إلى الله يوم الجزاء هو الذي يصبرنا في الأرحام كيف يشاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وقال في مقام آخر وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا درود پڑھے صلاۃ يا حبيب الله السلام عليك يا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ماشاءاللہ. میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بالکل سست بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر نہ میں دو احادیث مبارکہ سنا کر پھر بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. درود پاک اس نظریے سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں کریم نبی سنتے ہیں، اور پھر کریم نبی یہی نہیں ہے کہ صرف سنتے ہیں بلکہ کرم بھی فرماتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کریم نبی علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے بڑے شفیع ہیں. میرے کریم نبی سے نا سوال ہوا، اور کریم نبی نے سوال کے جواب میں فرمایا، بلکہ پہلے خود ہی کریم نبی نے سوال فرمایا کہ جانتے ہو حل تدرون من اجود وجودا، صحابہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سمجھ آ رہی آپ کو؟
سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سمجھا یہ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، رسول اللہ جانتے ہیں۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں قلت اللہ و رسولہ اعلم، یا رسول اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور ہماری کثیر تعداد ہے، اعلم یہ اسم تفصیل کا صیغہ ہے، عالم اسم تفضیل ہے، تو عالم کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جاننے والا۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ جانتا، بلکہ جو میں نے روایت پڑھی ہے اس کے الفاظ ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر میرے کریم نبی علیہ السلام نے خود جواب دیا، قال اللہ من اجود جودا، فرمایا جو سب سے زیادہ جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَجْوَدُ بَنِي آدم انا اجود بنی آدم، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ بنی آدم میں سب سے بڑا سخی ہے تو وہ من محمد مصطفیٰ۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ کریم نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا سخی اللہ ہے، انا اجود بنی آدم، اور پھر بنی آدم میں جتنی بھی اولاد آدم ہے، آدم ہے، شیس ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، ذبی ہے، جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہے، کریم نبی فرماتے ہیں اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ پھر یہاں میں آپ کو یہ مدرسہ بھی ہے، علماء بھی یہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں، اگر ان کے حوالے سے بات کروں تو یہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ پھر میرے کریم نبی نے فرمایا وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ، میرے کریم نبی نے فرمایا میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم سیکھا اور آگے علم کو تقسیم کیا، وہ میرے بعد سب سے بڑا سخی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ مدرسہ ہے نا، مدرسہ ہے، اس میں بچے پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، علماء پڑھا رہے ہیں، بلکہ علماء کرام جتنے بھی ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں میں، اپنی اپنی مساجد میں وہ تمام اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو میرے کریم نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی زیادہ پیسے رکھنے والا وہ صحیح نہیں ہے، رجل علم علما فنشرہ، فرمایا جو علم کو پڑھے اور پھر اس علم کو پھیلائے وہ سب سے بڑا صحیح میرے بعد ہے۔ اور پھر کریم نبی نے فرمایا یاتی یوم القیامہ، یاتی یوم القیامہ امیرا وحدہ، فرمایا کہ عالم جس وقت وہ آئے گا قیامت کے دن تو اس صورت میں آئے گا بلکہ پوری جماعت آئے گی، بلکہ فرمایا پوری جماعت نہیں بلکہ پوری امت بن کر آئے گا۔ یعنی یہ علماء کی شان ہے، یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ کریم نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی اللہ کے بعد میں ہوں، اور میرے بعد میری امت میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم کو سیکھا پھر اس علم کو پھیلایا۔ اور کریم نبی فرماتے ہیں یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن عالم آئے گا تو صرف اکیلا نہیں بلکہ امیر وحدہ، وہ ایک پوری جماعت کی صورت میں آئے گا۔ قال امت وحدہ، کریم نبی فرماتے ہیں صرف ایک امیر کی صورت میں یا ایک جماعت کی صورت میں نہیں بلکہ فرمایا کہ جس طرح یہ پوری امت ہے وہ امت کی شکل میں آئے گا، خود بھی آئے گا اور جس کو اس نے علم پڑھایا وہ بھی ساتھ لے کر آئے گا۔ یعنی یہ شان ہے کس کی شان ہے؟ بولیے نا، اتنا تو جانتے ہیں یہ کس کی شان ہے؟ عالم کی شان ہے، یہ پڑھانے والے کی شان ہے، یہ قاری کی شان ہے، یہ حافظ قرآن کی شان ہے جو خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھا رہا ہے۔
جس وقت میرے کریم نبی خود سب سے بڑے سخی بھی ہیں اور سب سے بڑے جاننے والے بھی ہیں، تو پھر اس عقیدے سے بڑھیں کہ میرے کریم نبی آپ سب کے درود کو سن بھی رہے ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ عطا بھی کریں گے۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا نبی اللہ۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، آسان کلام مل کر پڑھیں، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا۔ صرف علماء پر نہ چھوڑے، خود بھی تھوڑی سی حرکت کیا کریں نا، آپ نے بھی لنگر کھانا ہوتا ہے، لنگر میں برکت ہے، جس وقت آپ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جایا کریں، خود بھی ذکر کیا کریں۔ عید نبوی کا زمانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، اور سر ستارے کو ملی ہے روشنی، اور ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، ہر کلی کو مسکرانا، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، اور آج چمکا درا آج چمکا درا دیوار کو، عاشقوں کا دل سونا آ گیا، عاشقوں کا دل سونا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، اور ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، مجد میں سارا زمانہ آ گیا، مجد میں سارا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا،
خوشیوں کا ترانہ آ گیا مل کر ایک مرتبہ پڑھ لے عید نبوی کا خوشیوں کا ترانہ آ گیا حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام آج میں اور آپ سبھی اس مسجد و دارالعلوم جامعہ غوثیہ برکات القرآن میں حاضر و جمع ہیں دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اسٹیج کی زینت کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں رقیب محفل حضرت علامہ صاحبزادہ کبیر احمد صدیقی صاحب اور برادر مکرم حضرت علامہ مولانا احمد رضا چشتی حیدری صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری عابد نشئی صاحب اور اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا فاروق احمد چشتی صاحب اور قاری محمد مطلوب نقشبندی صاحب اور اس ادارے کے مدرس میرے پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری سعد السلطانی صاحب قاری محمد ذوالفقار صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری رفیق احمد مجددی صاحب اور علامہ شاہ صاحب علامہ ارشد سلطانی صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس محفل کی زینت ایک آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا قاری رمضان نقشبندی صاحب اور دو تین علماء کرام ہیں جن کے ناموں سے میں واقف نہیں معذرت چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا عابد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے اور اس محفل کو سجانے میں پیش محفل کی نگرانی کرنے والے حاجی محمد مہربان صاحب اور ان کے دیگر جتنے بھی مومنین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے میں نے دوران خطبہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور سبحان اللہ ماشاءاللہ تحقیق آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اب ایک دو تفاسیر کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں امام جلال الدین السیوطی علیہ الرحمہ نے تفسیر جلالین میں نقل کیا وہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تحقیق آ گیا تمہارے طرف اللہ کی طرف سے نور یعنی میری مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرفان میں مہارت رکھنے والے مفسر قرآن میری مراد امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ انہوں نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ان المراد بالنور محمد وبالکتاب القرآن وہ فرماتے ہیں کہ آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب فرماتے ہیں ان المراد بالنور محمد کہ اس نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے اور کتاب مبین سے قرآن عظیم مراد ہے کہ کتاب مبین سے مراد قرآن اور نور سے مراد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پتہ چلا کہ میرے اور آپ کے کریم نبی جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو وہ نور بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو میں کریم نبی کی ولادت کے وقت جو چند معجزات رونما ہوئے ان کو بیان کروں گا اور اجازت چاہوں گا کہ میرے کریم نبی علیہ السلام جس وقت اپنی والدہ ماردہ کے بطن اطہر میں آئے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں ایک عجیب کیفیت محسوس کرتی ہوں کہ جس طرح دنیا کی عورتیں محسوس کرتی ہیں کہ بوجھ محسوس کرتی ہیں، میں ایسا بالکل بھی محسوس نہیں کرتی۔ وہ فرماتی ہے کہ جس رات میرا نور نظر میرے بدن اطہر میں آیا اسی رات سے کہ ہر مہینے میں یہ سلسلہ چلتا رہا کہ کوئی نہ کوئی نبی آ کر مجھے رات خوشخبری دے رہا ہے۔ کبھی آدم آ رہے ہیں، کبھی پیارے حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، کبھی حضرت اسماعیل آ رہے ہیں۔ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ کر مجھے بشارت دے رہا ہے، آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تم نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ پھر وہ رات آ گئی کہ جس رات میں میرے اور آپ کی کریم نبی دنیا میں تشریف لائے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام جس رات آپ کا دنیا میں آنا ہوتا ہے تو مشرق کے جنوار مغرب والوں کو، مغرب کے مشرق والوں کو، شمال کے جنوب والوں کو، جنوب والے شمال والوں کو یہی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اے آمنہ آپ تیری گود میں اس امت کا سردار، نبیوں کا امام، تمام رسولوں کا سردار آج دنیا میں آنے والا ہے۔ گویا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ میرے ساتھ مل کر بنے آپ کی حاضری ہو جائے گی کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ میرے کریم نبی کی بات ہے مولا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے لوگوں جس رات میرا نور نظر، جس رات میرا نور نظر میری گود میں آیا اس رات بڑی عجیب کیفیت ہے۔ آسمان کے ستارے آمینہ کے گھر کے بالکل قریب آ گئے، بالکل قریب آ گئے۔ میں نے عالم تصورات میں ستاروں سے پوچھا، او ستاروں تمہارا تو کام ہے کہ تم آسمان کے چاند کے قریب رہتے ہو، تو مجھے ستارے بول کر جواب دیتے ہیں اور نہیں نہیں جس چاند کے قریب ہم رہنے والے ہیں وہ چاند تو آج آمنہ کے گھر میں آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ کیونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں گیا اور روایت موجود ہے جہاں علماء جانتے ہیں کہ یہ روایت صرف ایک کتاب میں ملتی ہے۔ امام بخاری کے استاد ہیں امام عبدالرزاق، انہوں نے اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق میں نقل کیا ہے کہ جہاں حضرت جابر والی روایت ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟
کریم نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے آدم سب سے پہلے اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کی تفسیر میں نا علماء نے وہ بھی روایات نقل کی ہے۔ ایک روایت ہے جس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ زمین و آسمان لوح قلم ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کریم نبی کے نور سے بنائی ہے، اور اس میں ستارے ہیں، چاند ہے، ہر چیز کریم نبی کے نور سے بنی ہے، اور میرے کریم نبی کے جسم اگر نور سے بنی ہے تو پھر اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ پھر ستارے اس چاند کا نہیں بلکہ کریم نبی جو چاند ہے، آمنہ کے چاند ہے، اس ستارے کا، اس چاند کا استقبال کرنے والے ہیں، اس کے گرد و نواح رہنے والے ہیں، پتہ چلا۔ تو جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں لوگوں آسمان کے ستارے میرے گھر کے قریب آ گئے، میرے کریم نبی کی بات ہے مانتا آپ فرماتی ہے جس وقت میرا نور نظر میری گود میں آیا خرج منی نور اضاءت له قصور الشام، لوگوں میرا نور نظر میرے بدر گھر سے نکلا تو اس کی وجہ سے میں نے ایک نور دیکھا، وہ نور پوری دنیا میں پھیل گیا، اس نور کی وجہ سے میں نے مکے میں بیٹھ کر میں نے شام کے محلات کو اپنے گھر سے دیکھ لیا گیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ بن کے نور نور آیا، بن کے نور نور آیا آمینہ کلا میرا لجبال سوڑا میرا لجبال، بن کے نور نور آیا، بن کے نور نور آیا آمینہ کلا میرا لجبال سوڑا میرا لجبال۔ میرے کریم نبی کی بات ہے ماتا آپ فرماتی ہیں میرے نور میرے جسم سے نور نکلا جس کی وجہ سے میں نے شام کے محلات کو دیکھا، پھر جناب کریم نبی کے دادا جان سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں لوگوں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ کعبہ آمینہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے، گویا کہ کعبہ آمینہ کے گھر کو سجدہ کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا او کعبے بتانا ساری دنیا تیری طرف جھکتی ہے، میں بھی تمہاری طرف جھکتا ہوں، علماء فقہاء عظماء تمام یہ پیران کرام تمہاری طرف جھکتے ہیں، حتیٰ کہ جتنے بھی نبی ہیں جتنے بھی آنے والے حضرت ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی طرف تمہاری طرف جھکنے والے ہیں، لیکن تو آمینہ کے گھر کی طرف کیوں جھک رہا ہے؟ تو کعبہ گوڑ کر کہتا ہے میرے پیارے نبی کے دادا جان ساری دنیا کا کعبہ میں ہوں، ساری دنیا کا قبلہ میں ہوں، لیکن میرا کعبہ آج آمینہ کے گھر میں آ گیا ہے۔ ساری دنیا کا قبلہ میں ہوں، ساری دنیا کا کعبہ میں ہوں، لیکن میرا کعبہ کون ہے؟ میرا کعبہ آمینہ کا راز ہے۔ اسی لیے ہے میرا امام عاشقان بریلی کا تاجدار آپ فرماتے ہیں کہ حاجیو آپ شہنشاہ روزہ دیکھو، حاجیو آپ شہنشاہ روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرا عقیدہ نہیں ہے بلکہ ہمارے تمام علماء اسلاف کا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے کعبے کی زیارت کی اگر رسول اللہ کے در کی زیارت نہ کی فقط جفا نہیں، کریم نبی فرماتے ہیں اس نے مجھ سے جفا کی ہے۔
مجھ سے بے وفائی کی ہے، اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے. ہمارا حج و عمرہ ہوتا ہی مقبول اسی وقت تک ہے، نہیں جس وقت تک ہم رسول اللہ کے در کی حاضری نہ دیں. اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں لوگوں کعبے کی تو زیارت کر چکی ہے، کعبے کو تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ جو آمنہ کا لال ہے اس کی زیارت کرنا. تو میرے کریم نبی جس وقت دنیا میں آئے میرے کریم نبی نے آتے ہی سجدہ کیا، سجدہ کر کے لوگوں کو بتایا. جو کہتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو 40 سال کے بعد جس کو پتا چلا کہ میں نبی ہوں. میں نے کہا نہیں میرے کریم نبی نے آتے ہی دنیا پر سجدہ کیا، آتے ہی سجدہ کر کے یہ دنیا کو عالم کو یہ پیغام دیا، او لوگوں میں تو کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، میں تو اس رب کریم کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوں جو میرا بھی خالق ہے بلکہ ساری کائنات کا خالق ہے، جس نے مجھے بھی بنایا، آپ سب کو بنایا، سب کا خالق ہے. میں اس رب العالمین کے سامنے جھکنے والا ہوں، کسی بت کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، ستاروں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، میں چاند کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والا ہوں. میرے نبی نے آتے ہی سجدہ کر کے بتایا لوگوں جو 40 سال کے بعد جانے کے میں نبی ہوں وہ پتہ نہیں کون سا نبی ہے. میں تو پیدا ہوتے ہی یہ جان گیا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی آخری رسول بن کر آیا ہوں. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جس وقت کوئی شاید بھی نہیں تھی میرے کریم نبی کا نور اس وقت بھی موجود تھا، تو پھر پیدا ہوتے کیوں نہ پتا ہو کہ میں نبی ہوں. اور میرے کریم نبی دنیا میں تشریف لائے، میرے کریم نبی نے آتے ہی روئے زمین سے مٹی کو اٹھایا، مٹی کو اٹھا کر مٹی میں بند کر لیا، مٹی میں بند کر لیا. یہ سوال ہوتا ہے کہ کریم نبی نے مٹی کو اٹھا کر بند کیوں کیا ہے مٹی کو؟ تو علماء لکھتے ہیں لوگوں میرے کریم نبی نے ہاتھ میں مٹی لے کر مٹی کو بند کر کے روئے زمین کے سارے لوگوں کو بتا دیا، اور لوگوں آج پوری روئے زمین محمد کے قبضے میں آ گئی ہے. قبضے میں آ گئے. یہ وہ اپنی طرف سے نہیں، علماء جانتے ہیں کہ روئے زمین میرے کریم نبی کے قبضے میں ہے. جہاں ہے نا کہ میرے کریم نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پورے روئے زمین کی جو کنجیاں ہیں، پورے روئے زمین کے جو خزانے ہیں مجھ محمد کے قبضے میں لے لیے. یہی اس کی تفصیل ہو رہی ہے کہ میرے کریم نبی آئے تو روئے زمین آپ کے قبضے میں آ گئی. میرے کریم نبی آئے تو عرب میں ایک رواج تھا، جو بچہ پیدا ہوگا اس کو لکڑی کی ہانڈی کے نیچے رکھ دیا جاتا. اس رواج کے مطابق میرے اور آپ کے کریم نبی کو اس مٹی کی ہانڈی کے نیچے رکھ دیا. جس وقت صبح اٹھ کر دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ ہانڈی کے ٹکڑے پڑے. مفسرین فرماتے اس کی وجہ یہ تھی میرے کریم نبی نے ہانڈی کے ٹکڑے کر کے لوگوں کو بتا دیا، اور لوگوں جو دوسروں کو قید سے نکالنے کے لیے آیا ہے، جو لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے آ گیا ہے، جو روئے زمین کو آزاد کرانے کے لیے آ گیا ہے، جو لوگوں کو قید سے چھڑانے کے لیے آیا ہے، وہ ہانڈی کی قید میں خود کہاں رہ سکتا ہے؟ ہانڈی کے نیچے بھی تو ایک قسم کی قید ہی ہے نا. میرے کریم نبی نے بتایا، میرے کریم نبی نے پیغام دیا لوگوں کہ جو خود لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے، قید سے نکالنے کے لیے آ گیا ہے، وہ خود کہاں قید میں رہ سکتا ہے. تو میرے کریم نبی کی ولادت پر نا، میرے کریم نبی کی ولادت پر دو ہی بندے ایسے نظر آئے، دو طرح کے بندے نظر آئے جو غمگین نظر آئے، باقی سارے خوشحال نظر آئے. ایک شیطان اور ایک مدینے کا یہودی، ایک مکے کا یہودی اور ایک شیطان. یہ دونوں ہی
یہ دونوں ہی غمگین نظر آئے. شیطان بھی روتا ہوا آتا ہے. اپنے جتنے بھی اس کے پیروکار ہیں ان سے کہنے لگا او لوگوں آپ سب کا ناک مٹی میں مل جائے. انہوں نے کہا کیا ہو گئی ہے, کیا وجہ ہوئی ہے کہ تو رو رہا ہے؟ کہنے لگا او لوگوں محمد کے آنے سے پہلے جن لوگوں کو ہم گمراہ کر رہے تھے, جن کو گمراہ کر کے ہم دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں, آج وہ آ گیا ہے جو لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر نور ایمان عطا فرما دے گا. آج وہ آ گیا. تمام اس رات جگہ کافی باقی ہے, آگے آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. آگے ہو جائے اور تھوڑا سا راستہ بھی چھوڑ دے تاکہ جو اس کونے میں جگہ باقی ہے اس میں آسانی کے ساتھ لوگ آ جائیں. آگے آ جائے. ایک تو ذوق بن جائے گا اور دوسرا یہ کہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. آگے آ جائے. شیطان روتا ہوا اپنے چیلوں کے پاس آیا, کہنے لگا کہ آج ہمارا سکہ نہیں چلنے والا. میں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج محمد آ گئے ہیں جو لوگوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی دولت عطا فرما دیں گے. اور ادھر مکے کا ایک یہودی بھی تھا جس وقت کتابوں میں پڑھا تھا, سب کچھ جانتا تھا ایک آخری نبی آئیں گے. وہ دوڑتا ہوا لوگوں کے پاس آیا, کہنے لگا او لوگوں آج قبیلہ قریش میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا. لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے. اس نے کہا اپنے گھروں میں جا کر پتا کرو, کوئی بچہ آنے والا ہے, اس کی گھڑیاں بالکل قریب ہیں. میرے کریم نبی کے دادا جان فرماتے ہیں ہم سبھی اپنے گھروں میں چلے گئے. دیکھا تو ایک بندے نے جا کر اسے پیغام دیا ہے کہ ہاں عبد المطلب کے بھائی عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے, آج ایک قریش میں بچہ پیدا ہوا ہے. اس نے کہا مجھے لے کر چلو. جس وقت وہ یہودی آیا تو جناب کریم نبی کی پشت سے کپڑا ہٹایا, مور نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر گیا. لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے. فرمایا ہوش میں آیا تو پوچھا کہ وجہ کیا بنی ہے؟ اس نے کہا لوگوں آج بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی ہے. آج قبیلہ قریش میں مکے میں بنو ہاشم خاندان میں نبی آ گیا ہے جو جناب خلیل جناب زبیر کی اولاد سے. آج بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی ہے. آج قبیلہ قریش میں نبوت آ گئی ہے. اور یہ وہ نبی ہے جس کی صفات ہم قرآن میں پڑھتے تھے, زبور اور انجیل میں پڑھتے تھے. وہ آخر نبی آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ چار دو کے عالم میں کفر کو مٹا کر نور ایمانی عطا فرما دے گا. وہ یہودی بھی گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج پوری روح زمین کو چمکانے والا ہے, آج پورے روح زمین کو ایمان کی دولت عطا کرنے والا نبی آ گیا ہے. تو یہ تھے میرے چند معروضات کہ میرے کریم نبی جس وقت پیدا ہوئے, کریم نبی کے پیدا ہوتے چند معجزات رونما ہوئے, چند باتیں رونما ہوئی جو کریم نبی کی ولادت پر ہوئی ہے. دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت خوبصورت خطاب ارشاد فرمایا برادری عزیز جناب علامہ محمد تحسین صاحب نے. دیگر خطاب جتنے بھی احباب تشریف لائے اہلا و سہلا مرحبا محفل کی زینت بنے ہیں. پیر سید افتخار علی شاہ صاحب اور حضرت علامہ مولانا فاروق احمد چشتی صاحب اور جناب حضرت علامہ مولانا فاروق احمد مجدی صاحب, قاری محمد مطلوب صاحب اور جناب قاری محمد عظیم قادری صاحب. دیگر جتنے بھی احباب تشریف لائے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں
آتے ہی وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں۔ حضرات ذی وقار میں اہلا و سہلا مرحبا پیش کرتا ہوں جناب محترم حاجی محمد مہربان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے جملہ علماء کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ایک نعرے کو بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ۔ شاہ جی تھوڑے لیٹ ہے، چند منٹوں میں پہنچنے والے ہیں، انہوں نے کہیں کسی جگہ پہ جنازہ پڑھانا تھا، اس وجہ سے تاخیر کا شکار ہے۔ چند منٹوں کے اندر وہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے۔ آپ کے سامنے میں حاضری پیش کرتا ہوں، علماء کا خوبصورت گلدستہ سجا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت میرے بھائی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یہ کون شاعر لکھتے ہیں کہ پھولوں کی نظر سرکار کے پسینے کی طرف ہے، پھولوں کی نظر سرکار کے پسینے کی طرف ہے، قرآن کا زینہ سرکار کے سینے کی طرف ہے، اور میں کعبے میں گیا یہ راز دیکھا کھلا ناظر کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے، یہ راز دیکھا کھلا ناصر کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ارے مدینے میں رکھا گیا ہے رحمت کا نظارہ مدینے کی گلی میں، آمد بلند بولیے سبحان اللہ، رحمت کا نظارہ مدینے کی گلی میں، عظمت کا خزینہ مدینے کی گلی میں، نور علی نور مدینے کی گلی میں، نبیوں کا سردار مدینے کی گلی میں، نبیوں کا تاجدار مدینے کی گلی میں، ہم سب کا آقا مدینے کی گلی میں، اللہ کا رسول مدینے کی گلی میں، بانی اسلام مدینے کی گلی میں، تاجدار مدینہ مدینے کی گلی میں، دو جہاں والی مدینے کی گلی میں، سربت والا مدینے کی گلی میں، زمین و قدر مدینے کی گلی میں، حبیب خدا مدینے کی گلی میں، خاتم النبیین مدینے کی گلی میں، ذلت میں ڈالنے والا مدینے کی گلی میں، رحمت للعالمین مدینے کی گلی میں، زمانے کا امام مدینے کی گلی میں، صحابی بیسر مدینے کی گلی میں، شافی معاشر مدینے کی گلی میں، صادق و عبیر مدینے کی گلی میں، ضعیف کا آقا مدینے کی گلی میں، تاہر مطہر مدینے کی گلی میں، ظلم کو مٹا دینے والا مدینے کی گلی میں، عرب کا تاجدار مدینے کی گلی میں، ہم غریبوں کا آقا مدینے کی گلی میں، عرب کا تاجدار مدینے کی گلی میں، غریبوں کا آقا مدینے کی گلی میں، فقیروں کا مولا مدینے کی گلی میں، قدرت والے کا محبوب مدینے کی گلی میں، قبلی والا مدینے کی گلی میں، فقیروں کا مولا مدینے کی گلی میں، لاقب خاتم مدینے کی گلی میں، محمد الرسول اللہ مدینے کی گلی میں، نبیوں کا تاجدار مدینے کی گلی میں، فتوحات خدا مدینے کی گلی میں، حامی برحق مدینے کی گلی میں، یکتا انوکھی شان والا مدینے کی گلی میں، ابو بکر کی صداقت مدینے کی گلی میں، عمر کی عدالت مدینے کی گلی میں، عثمان کی صداقت مدینے کی گلی میں، علی کی شکایت مدینے کی گلی میں، حسان کا عشق مدینے کی گلی میں، بلال کی بیعت مدینے کی گلی میں، رب کعبہ کی عزت کی قسم ایک نیم کا مردہ ہے جو اٹھ جائے وہ خدا ہے مدینے کی گلی میں، رب کعبہ کی عزت کی قسم ایک نیم کا مردہ ہے جو اٹھ جائے خود خدا ہے مدینے کی گلی میں۔ ظہوری قصوری لکھتے ہیں کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوگا، بابا کو بلند بولیے سبحان اللہ، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوگا، اسے شاید نہیں سایا نہ ہوگا، نہ عرش کرسی
جانکاری نہ ہونے شب روز پہ انظاری نہ جننے کو شر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مولا نہ زندہ نہ آدم حوا نہ ہونا نہ کسی نہ آدم حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ کے باجہ نہ سندہ نہ ہوتے نہ محلہ کے والی نہ برباد ہوتے نہ مندی کی سینوں کا بیزم لگانی ہوائی نہ ہونی نہ ہونا نہ پانی نہ خاکی نہ نوری زمانے کے علمی نہ ہونا ضروری زندگی سے شاید ابھی سایہ نہ ہونا یہ رب نے محمد بنایا کسی شاید ابھی سایہ نہ ہونا یہ رب نے محمد بنایا نہ ہونا تاجدار گولا لکھتے ہیں کہ آج سکھ میں جرادی بدلی ہے بابا نے بلند ہوئے سبحان اللہ علماء کرام کا سفید بڑا ہوا ہے دائیں بائیں بڑی خوبصورت شخصیات بیٹھی ہے تاجدار گولا لکھتے ہیں کہ آج سکھ میں جرادی بدلی ہے کیوں دلڑی اداس سے بدلی ہے دو نور شیخ چبیری ہے آج نیبا لائیا کھل جڑیا کیونکہ جمع مدر شاشانی ہے تو جمع کدی مار میں بیدانی ہے کالی ظلفت اخمس دانی ہے مخبوری ابھی حرمان مریا اس صورت رو میں دانا کھا اس صورت رو میں دانا کھا اس صورت رو میں دانا کھا جان دانے کے دانے دہانا کھا سچ آنکھوں کے رنگوں میں شانا کھا جس شان کی شان نے سب دیا جس شان کو شان نے سب دیا اچھک مترانی نے بیری ہے جو دلی ادا سے بیری ہے اس صورت رو میں جانا کھا جان دانے کے دانے دہانا کھا سچ آنکھوں کے رنگوں میں شانا کھا جس شان کی شان نے سب دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وا اجمل کا وا احسن کا وا اکمل کا کتنے مہر علی کتنے مہر علی کتنے پیاری صدا گستاخ علی کتنے جواریا کتنے مہر علی کتنے پیاری صدا گستاخ علی کتنے جواریا کوئی مثل نہیں ہے دو نرمی کوئی مثل نہیں ہے دو نرمی اور چک پانے مہر علی کے تھا نہیں کوٹ مٹھن والی سرکار لکھتے ہیں کہ میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے بابا جی بلند ہوئے سبحان اللہ میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے جنہیں نہ دیکھا تے او دیکھے اے بخت میں کچھو لے آوا میرے دیکھنے میں او بیٹھے واہی تیرے اندر وستا ایوئی قرآن کو لے کے یار فریدہ یار فریدہ یار فریدہ یار دیوریے دیکھے یار فریدہ ہوئے یار دیوریے پمیوں دیکھے یار دیکھے آمد مصطفیٰ میں قدرت نے جلوے دکھا دیے ہیں یہ سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے ہیں اللہ نے ہمارے اس دامن کرم کی بنجر زمین ملک نرشد جگا دیے ہیں اور ان کو یاد کر کے جب میرا کوئی مظلوم زنجیر توڑ کے قیدی چھڑا دیے ہیں اب جانے وہ نصیب یا جانے ان کا خالق ہم نے تو دل کے دکھنے سنا دیے ہیں ملتمس ہوں آج کی اس عظم کی صدارت بھی فرما رہے ہیں اظہار تشکر کے لیے اور صدارتی خطبہ بھی ساتھ ارشاد فرمائیں گے جب تک بھی سب تشریف لا جائیں گے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا احمد رضا چشتی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمانا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں دبا چکے آمنہ بلال نے بشم نعرہ رسالت
لبیک یا رسول اللہ مطلب گستاخ نبی کو مطلب گستاخ نبی کو حالت مسلم زندہ ہے مطلب گستاخ نبی کو حالت سنی زندہ ہے جھوٹ بن کے عربی تھا اور عربی عالم ہے لبیک یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو وقال فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصالا پیر کامل کاملانا رہنما حمد و صلاۃ کے بعد معززین شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قابل صد احترام علماء کرام حفاظ کرام قرآن عظام جمیع عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، یہ سارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام ہمارے سروں کا تاج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ علماء کرام نبیوں کے وارث۔ تیسرے پارے سے بھی آئے مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک بیان کر رہا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا سبحان اللہ۔ گواہی دی کس نے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے کہ وہ ایک قل هو اللہ احد۔ سامعین محتشم، اولو العلم قائما بالقسط، دین پہ ثابت قدمی رکھنے والے علماء کرام اور فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا، کذاب، لعنتی، دجال ہے۔ نعرہ تکبیر، پیر صاحب آئی گئے ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، پیر بلال صاحب، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، قبلہ شاہ صاحب، قبلہ شاہ صاحب، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ ہماری سعادت مندی ہے جامعہ غوثیہ معینیہ برکات القرآن و جامع مسجد غوثیہ میں آل نبی اولاد علی
गुलशन फातिमा तो ज़हरा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अबरार हुसैन शाह साहिब ख्वारज़मी आस्ताना आलिया सरोटा शरीफ तशरीफ लाए और उनके साथ उनके साहिबजादे आले नबी औलाद अली किबला सैयद मोहम्मद इजहारुद्दीन शाह साहिब ख्वारज़मी आप तशरीफ लाए और जितने भी अहबाब दूर और नज़दीक से तशरीफ लाए, मैं हाजी मेहरबान अली साहब से की तरफ से और जुमला जितने भी हमारे रुफ़क़ा हैं उनकी तरफ से खुशामदीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। थोड़ी ताख़ीर हुई, उसका सबब ये कि मेरे क्लास फेलो स्कूल में पढ़ने वाले उनकी जवान बेटी और 10वीं की तालिबा थी, वो फौत हुई अचानक। 11 बजे जनाजा था अपने पड़ोस ही में, तो उस एतबार से थोड़ी सी ताख़ीर हुई। अल्लाह उस मरहुमा के दर्जात पर फरमाए, वालिदैन को सब्र अता आमीन। वरना मैं कोशिश करता हूँ जो आप वक्त बताया बताऊँ उस वक्त से पहले पहुँचूँ। आप सबको सलामत रखें। फ़कत 5 मिनट की गुफ्तगू होगी पंचतन पाक से मोहब्बत करने वाले इंशाल्लाह मोहब्बत का पैगाम ज़रूर सुनेंगे। अल्लाह हम सब पर करम फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु से मोहब्बत करने वालों मोहब्बत भरे अंदाज में दुरूद व सलाम पढ़ लीजिएगा। सलातो व सलाम अलैका सय्यदी रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक के पुररौनक महीना के आखिरी अशरा में हैं हम। अल्लाह ताला जल्ल शानो में बार बार ये मौके नसीब फरमाए, बार बार महफिल मिलाद पाक की बरक़ात समेटने की तौफीक अता फरमाए। और रबीउल अव्वल में आपने जगह जगह महफिलों में हाज़िरी दी होगी, हाज़िरी तो दी होगी, लेकिन तब्दीली क्या आई? लंगर तो बहुत खाए, तब्दीली क्या आई? बस कोशिश करना कहीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये सवाल किया कि मेरे नवासे ने करबला में सब कुछ कुर्बान कर दिया, तुम लंगर खा कर भी मेरे ना बन पाए, लंगर खा कर भी मेरे ना बन पाए, क्या जवाब दोगे? मेरे टुकड़ों पे पड़ा करते थे और मेरे लिए क्या किया, मेरे दीन के लिए क्या किया, क्या जवाब? आइए मैं और आप अपने गिरेबानों में झांक कर जरा इस चीज पे गौर करें कि हम फकत लंगर खाने वालों में या काम करने वालों में। होना तो ये चाहिए कि मिलाद पाक की महफिल पाक का लंगर खाने के बाद ईमान वाला रब ताला के इस पैगाम को सुनकर उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या सब लोगों कलम तेरे हैं। खुदा की कसम सब कुछ उसका बन जाता है जो मुस्तफ़ा करीम का बन जाता है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम ने वो मुकाम वो मर्तबा अता किया कि हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बन जाएंगे, रब हमारा बन जाएगा, बल्कि हमें अपने वलियों में शामिल फरमा लेगा। और आज के इस पुरफितन दौर में हमारे उलमाए हक़ फरमाते हैं जो ईमान वाला करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान रहा है, उनकी इत्तबा में जिंदगी गुजार रहा, वो चलता फिरता वली, क्योंकि सुन्नत पर इस्तेकामत ये सबसे बड़ी करामत है। सुन्नत पर इस्तेकामत सबसे बड़ी करामत है। बस इस चीज की बरकतें हमें नसीब हो जाएं तो फिर यकीन जानिए कि अल्लाह ताला का खास काम हमें नसीब हो गया है। मौलाना मेहरबान साहब जो दीन के साथ, दीनी लोगों के साथ, अच्छे कामों के साथ, ये बड़ी मोहब्बतें हैं। इंग्लैंड में मुलाकात हुई, अल्लाह ताला इनको सलामत रखें, इनकी सारी फैमिली को सलामत रखें। ये जिस कदर इस इदारा को चला रहे हैं अल्लाह इसको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अता फरमाए और हम सब को भी नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ईमान वाला कोशिश करता है उसको जो अल्लाह करीम ने नेमतें अता कर रखी है ना, उनका इस्तेमाल ठीक रखे। देखो जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने माल से जन्नत खरीद ली। आज मैं जनाजे पर भी अल्फाज कह रहा था, वो जनाब उस्मान गनी
جن اپنے کانوں سے سنا عثمان فی الجنہ، بلکہ جنت خرید لی. اور یہ بھی آپ کے لیے ہے کہ بغیر حساب کتاب کے آپ جنت میں جائیں گے. اتنی کرم نوازیاں اللہ نے، اتنا مقام عطا کیا، لیکن خوف خدا کتنا تھا. آج ہمیں کچھ عہدے مل جائیں، کچھ بشارتیں مل جائیں، تھوڑی سی تعریف مل جائے، پھولے نہیں سماتے. اب تو پکے چلتے پھرتے ولی ہیں، نخرے نہیں سماتے. اللہ معاشرہ، خدا معاف فرمائے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ہوتے ہیں ایسے جن کا پروٹوکول نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، خدا معاف فرمائے. تو اتنا کچھ سننے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد میں عمل میں کوئی کوتاہی ہوئی، بلکہ اور زیادہ عمل کی مضبوطی اور سے مضبوطی. اور جب قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں اتنے روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارکہ بھیگ جاتی. دوستوں نے پوچھا، عثمان غنی آپ تو بڑے مقام والے اور آپ قبر کے قریب سے گزرتے اتنے کیوں روتے؟ میں کیوں نہ رہوں؟ میرے میلاد والے آقا نے فرمایا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جب یہ منظر مجھے یاد آتی ہے تو میں زہروں کی طرح روتا ہوں. جن نے خود سنا کہ میں جنتی ہوں، جن نے خود یہ سنا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، پھر بھی قبر کے قریب سے گزرے اتنے روئے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں فکر آخرت کیوں نہیں آتی؟ آئیے میں اور آپ اس فرمان پاک کے پیش نظر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 5 منٹ ہمارے لیے ہو گئے ہیں، بس فرمان پاک پر میں اختتام کرتا ہوں. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کا مفہوم ہے عقل مند ہے وہ جو اس زندگی سے بڑھ کے آنے والی زندگی کی فکر کرتا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہے میرے پاس نیکیاں زیادہ ہے یا برائیاں زیادہ ہے. آئیے میں اور آپ سوچیں کہ عقل مندوں میں ہے یا بیوقوفوں میں ہے، آخرت کی فکر کر رہے ہیں دنیا میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بما توفیق کی ہدایت میرا یا رسول اللہ. زندگی کا جب آخری لمحہ ہو، لبوں پہ کلمہ نظروں میں آپ کا چہرہ ہو. اللہ 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 اللہ
آئیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں. اللہ کریم جو جس کی پریشانی ہے دل میں رکھے گا. ہمارے محبوب آقا جانتے ہیں کہ میرا امتی کس حال میں ہے، کس پریشانی میں، وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. بس ہم ان کے بن جائیں تو پھر سب کچھ ہمیں مل جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائے گی، ان کے صدقے سب کچھ ہی حل ہو جاتا ہے. اللہ سب پر میں آمین یا رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اے مالک مولا، پنجم پاک کی عظمتوں کا واسطہ اس خوبصورت محفل میلاد مقدسہ کو جو اثار ثواب کے حوالے سے منعقد پذیر ہے، اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما. مالک کائنات، اس کا صبری کا ثواب، جس قدر کلمات طیبات پڑھے گئے، ایک ختم غصے شریف شامل فرما لے، اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما. اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تسلیم پیش کر رہے ہیں. کرم و فیض علم کی روحانیت کی برکت نصیب فرما. پنجتن پاک، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، تمام انبیاء کرام، اولیاء اعظم، مصطفی غوث پاک، حضور داتا صاحب، ہمارے سلسلہ نسب سے ذکر کی ساری بزرگوں سے برکت نبوت کے درجہ عطا فرما. دنیا بھر میں جہاں بھی اہل ایمان سید زادے، سید زانیہ، اولیاء کاملین، علماء حق کا ختم نبوت پر پیرا دینے والے غازیان اسلام، مومن و مومنات آرام فرما ہے، ان سبھی کی بارگاہ نبوت کے درجہ عطا فرما. حضور قبلہ عالم قبلہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ نبوت کے درجہ عطا فرما. جتنے بھی شاہ کے پاس جو پردہ فرما چکے ان کی روحوں کو سب کے درجہ عطا فرما. فیض پور شریف والوں کی جتنے بھی عزیز ہستیاں آرام فرما، ان کی روحوں کو سب کے درجہ عطا فرما. جتنے بھی حاضرین علماء کرام، احباب یعنی محبت حاضر ہیں، جن کے والدین، بہن، بھائی، عزیز و اقارب حالت ایمان میں دنیا چل بسے، اور سب کی روحوں کو سب کے بخشش و مغفرت فرما. اشرف بھائی، انصر بھائی، ارشد بھائی، ان کے والدین کی روحوں کو سب کے درجہ عطا فرما. ان کے رشتہ دار میرے پیر قمر قادری جو پچھلے دنوں وصال فرما چکے ہیں، جو اس سال میں اے اللہ ان کے درجات عطا فرما دے. بالخصوص سارے اہتمام کا ثواب حاجی قربان علی صاحب، حاجی عمران علی صاحب کے والدین مرحومین، اور حاجی شوکت صاحب کی بیٹی مرحومہ، حاجی مہربان صاحب کے والدین، ان کے جتنے بھی خاندان کے احباب اس دنیا سے حالت ایمان میں چل بسے، ان سب کی روحوں کو سب درجات عطا فرما دے. اے مالک مولا، سب نیک ہستیوں کا واسطہ، پنجتن پاک کی عظمتوں کا واسطہ، صحابہ کرام کی محبتوں کا واسطہ، ہمیں میلاد والے آقا کا بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر گندے کام، ہر شیطانی کام، ہر جزیری کام سے نفرت عطا فرما. جھوٹ، چغلی، غیبت، بدخوئی، بدنظری، بد کرداری، تکبر، کینہ، بغض، حسد، زناکاری، شراب نوشی، طرح طرح کی برائیوں سے سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما. سچی توبہ، اس پہ استقامت کی توفیق نصیب فرما. اپنے پیاروں کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا نصیب فرما. حضرات سادات کرام، علماء کرام، احباب اہل محبت، جس سے وہ محبت کے ساتھ یہ احباب سارے بڑی محبتوں کے ساتھ تشریف فرما رہے، اے اللہ ایک لمحے کے بدلے انہیں دارین کی عزتیں عطا فرما. آج جو جنازہ پڑھا کے آئے ہیں عبدالرزاق بھائی کی جوان بیٹی، اے اللہ اس بچی کے درجات بلند فرما دے. سیدہ کائنات سلام علیہ کی رفاقت سے نصیب فرمانا. والدین میں جو صدمہ پہنچا صبر عطا فرما. الہی ہمیں بھی اپنی موت کی، قبر کی، آخرت کی فکر عطا فرما. اپنے پیاروں کا واسطہ اس ادارہ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرما دے. ہمارے سارے اداروں کی حفاظت فرما، سارے علماء حقہ کی حفاظت فرما، اور سارے علماء حقہ اور عوامی اہل سنت کو پنجتن پاک اور صحابہ کرام کی محبت میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دے. ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ فرما. اسلاف کے نقش قدم پر رہنے کی توفیق عطا فرما. یزیدیوں کی ہر سازش کو خاک و خون میں ملا دے. مالک پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. بالخصوص غزہ و فلسطین کے بچے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی دولت عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کو سیلاب سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے پیارے حبیب سے انتہائی شفقت عطا فرما دے. جتنے بھی ہاتھ میرے ساتھ اٹھے ہوئے ہیں جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے صدقے سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے. جس نے بھی نیک دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے. اے مالک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، اے مالک مولا چودھری محمد طارق صاحب، ان کے عزیز دوست احباب چودھری گل نواز صاحب، حسین چودھری عابد حسین صاحب،
اور دیگر جتنے بھی احباب علی محبت نے دعاؤں کے لیے عرضیاں پیش کی سب کے لیے تمنا پوری فرما دے. اور مولانا محفوظ چشتی صاحب جو کہ عاشق رسول تھے ان کے درجات بلند فرما دے. اپنے پیاروں کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے جو تجھے پسند پنج تن پاک کو پسند آ جائے. ہمارے جو کوتاہیاں ہیں وہ دور فرما دے. حاجی مہربان صاحب حاجی شوکت صاحب کے پورے خاندان کی پریشانیاں دور فرما. آمین. خاندان میں جتنے بھی اولاد ہیں نیک سال اولاد کی نعمت عطا فرما. اولاد والوں کی اولادوں کو نیک نمازی سچا عاشق رسول بنا دے. الہی جو بے روی کا شکار ہے آدھی آدھی رات تک سوشل میڈیا پہ گند پھیلاتے رہتے ہیں شیطان کو خوش کرتے رہتے ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما. انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت عطا فرما. الہی انہیں نماز عشاء با جماعت ادا کر کے درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو جانے کی توفیق عطا فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں میں شر و حیا عطا فرما. جن کی اولادیں جوان ہیں رشتے کے حوالے سے پریشانیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما. مالک جتنے بھی احباب کے گھروں میں جاننے والوں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. میری والدہ جی میرے بیٹے کو مکمل شفا یابی عطا فرما دے. الہی بہم کی بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت تمرد کنی برقبول انو تسو دعوان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق نور عرشی محمد وعلا آل رسول. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. نیچے مکان میں تشریف لے چلے کھانا. میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں پیر سید جگرال حسین شاہ صاحب خوازمی صاحب کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے. جملہ علماء کرام اور معززین علاقہ جو تشریف لائے میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک اعلان سماعت فرما دیں. آج رات بعد از نماز عشاء جامع مسجد شرقیہ چکسواری میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جلسہ منعقد ہو رہا ہے جس کی صدارت عالمی مبلغ اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب فرمائیں گے. اور 19 ستمبر بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء جامع مسجد سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مورا بلیاں ٹھیکریاں میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا خورشید احمد جراحی صاحب ادیب اعظم ترنور وہ فرمائیں گے. یاسین صاحب سے دعا کرو. اللہم صلی علی سیدنا مالک بڑے مخلص سے ہمارے حاجی یاسین صاحب آمین. درجات سارے مخلصین علماء کرام احباب علی محمد بیار خاص کر اپنے پیاروں کے نقش قدم پہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا. آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ملو ماشاءاللہ ناظرین پیر صاحب نے کر دی بعد لنگر سی ہوگی تو ساتھ ان شاء اللہ باقی اللہ تعالیٰ سب خصوصی کرو. میں ماشاءاللہ ناظرین سو محفل پاک بھی تکی ہو سی اللہ پاک قبول میں حاجی مہربان علی انہوں نے کاوش نال انہوں نے انتظام کیا. اللہ پاک قبول میں آمین سم آمین. باقی حاجی مہربان صاحب نے کوٹھی جیتے ماشاءاللہ لنگر بھی ہو سی وہ بھی جی کے دسنا تھوڑا جہا. باقی اللہ تعالیٰ کے دعا کریں اللہ پاک بھی حق سچ لکھنے نہیں بولنے دسے تفیق میں اللہ پاک صدقے نال اللہ پاک سب خصوصی کروں میں آمین سم آمین. اے ناظرین ماشاءاللہ حاجی مہربان صاحب نے نویں کوٹھی بنوائی ہے ماشاءاللہ.
لنگر کسی تعداد کے بندے کھائے رہے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تک سے کسی طرح کے بندے بھی کے لنگر کھانے پہ ہیں یہ بندے خوالی لینا شکر ادا کرنا اللہ پاک سے مخصوص کروں میں ماشاء اللہ اور نکے بچے آپ کو سالے بدلے تھلے لٹ رہے ہیں کو ناظرین اگر کوئی ویڈیو دسیں یا کوئی بولنے کی غلطی میں معذرت کرنا باقی اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ پاک لہنگا جنہیں بندے دیتا اللہ پاک انہیں خوش رکھے آج عمران صاحب نے فیملی اللہ تعالیٰ خوش رکھے جنہیں ماشاء اللہ بہت اچھا تمام کیا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی مہربان صاحب بھی ہوئے کہ انہوں نے کوٹھی جی ماشاء اللہ روٹی نے تمام کیا اللہ پاک نے بھی خوش رکھے ماشاء اللہ ناظرین ماشاء اللہ ٹھیک ہے ناظرین اگر کوئی ویڈیو دسیں یا کوئی بولنے کی غلطی میں معذرت کرنا باقی اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ پاک سب خصوصی کرو میں جنہیں جنہیں بندیاں کاوش کرتی ہے نال لنگر پالنے نہیں جنہیں بندیاں تھے محنت کرتی ہے اللہ پاک نے سب خوش رکھے اللہ پاک نے حق سچ لکھنے بولنے سے توفیق میں اللہ حافظ ناظرین